حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتا ہے۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں امام حضرت عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہوا تھا نا، تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا دروازہ اندر سے بند کر لو، بلکہ حضرت امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے حضرت شیر خدا نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے کر کے کہا تھا پتر خبردار، کوئی عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونا پائے۔ زندگی کے اندر جس طرح انسان کو کھانے کی، پینے کی، سونے کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، اس کے وجود کا تقاضا ہوتا ہے، اگر اسے مسلسل 24 گھنٹے کھانے کو نہ دیا جائے، پینے کو نہ دیا جائے اور سونے نہ دیا جائے تو انسان کا اپنی ٹانگوں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو سانس میں دشواری ہو جائے تو وہ بھی اپنی زندگی کے لیے بہت ساری آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانے کی، پینے کی، سونے کی اور سانس لینے کی ضرورت ہے نا، میری طرف دیکھیے گا، اسی طرح خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ گھر میں سارا کچھ موجود ہو، اولاد بھی ہو، مال بھی ہو، گھر بھی اچھا بنا ہوا ہو، ساری نعمتوں سے آپ کا فریزر بھرا ہوا ہو، ہر شے گھر میں موجود ہے، بس میاں بیوی کا آپس میں رشتہ پیار کا نہیں، تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ گھر کچا ہو، اس میں ضرورت کی چیزیں بھی پوری نہ ہوں، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچے گھر میں بھی سکون کی نیند آیا کرتی ہے۔ آپ کی نوکری، آپ کی جاب اگر آپ کے اپنے ہی شہر میں ہے اور سیلری پیکج بھی بڑا ہی اچھا ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، جانا آنا بھی آسان ہے، آپ ساری سہولیات آپ کو وہاں مل رہی ہیں، پر جو وہاں عملہ رہتا ہے اس عملے کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق نہیں، تو ساری آسانیوں کے باوجود بھی سارے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیوں چھوڑ رہا ہے نوکری، تو بندہ کہتا ہے کیا بتاؤں، وہاں میری مخالفت ہو گئی، بدمزگی ہو جاتی ہے۔ محبت موجود نہ ہو تو انسان کسی جگہ بھی اس کا وقت ٹھیک نہیں گزرتا۔ آپ کوئی بھی کام ہے اپنے اوپر بوجھ بنا کے کرتے ہیں تو وہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے، وہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ کا کام شوق بن جائے تو آپ اس کام کو محبت کے ساتھ کریں تو وہی کام آپ کے لیے سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے دین اسلام جب بھی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو دین محبت رکھا جا سکتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں، شدید پیار اپنے رب سے۔ یہ جو لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ سے محبت ہو پھر ہوتے ہیں۔ یہ جو ساری رات بزرگ کھڑے رہتے تھے عبادتوں میں، یہ تب ہوتا تھا جب ان کا رب سے پیار ہو جاتا تھا، ورنہ تو لوگوں کے لیے فجر میں اٹھنا بڑا مشکل کام ہے، نماز کے لیے جانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا بڑا سمجھنے والے، بڑے بڑے عقل مند، دانشور، بڑی بڑی زبردست باتیں کرنے والے، نماز کا ٹائم آتا ہے تو چھپتے پھرتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیفیات محبت نہیں رکھتے جو رب کے بندے کو سجدے میں نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت، اور پھر حضور نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب سے محبت، یعنی انسان کا نا تھوڑا انداز پیار والا ہو جائے، اس نے بولنا تو ہے ہی، چلنا تو ہے ہی، تو تھوڑا لہجوں میں محبت ہو جائے۔ ہمارے ہاں نا مفت میں لوگ ناراض ہیں، بلا وجہ لوگ ٹینشن میں، بہت سارے لوگ ہیں جان بوجھ کے تلخ ہو گئے،
فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، فلانی جماعت بھی بری ہے، فلانے بھی برے ہیں، وہ بلا وجہ ہی کچھ چند نفسیاتی باتیں یاد کر کے خود بخود ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے اوپر کچھ چیزیں ایسی طاری کر لیتے ہیں کہ ان کے لہجے میں پیار نہیں رہتا۔ ہر شخص کو تنقید کی عینک سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ مٹی سامنے والے کے چہرے پہ پڑی ہو، کئی دفعہ عینک کے شیشے پہ بھی پڑ جاتی ہے۔ تو ساری زندگی سامنے والے کا چہرہ صاف کرنے سے بہتر ہے کبھی کبھی بندہ اپنی عینک پہ بھی ٹیشو پیپر چلا لے، اسی کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لہجہ پیار والا نہیں ہوتا، آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو رب کی رضا کے لیے کرو، اور کسی بندے سے اگر بغض رکھو، عداوت رکھو، تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھو۔ کسی کو کچھ دو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے اگر کوئی چیز روکو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں نا کوئی لمبی چوڑی لڑائیاں نہیں ہوتی، خاندانوں میں، گلی محلوں میں، دوستوں میں، لمبی چوڑی، کوئی کسی نے قتل نہیں کیا، کوئی کروڑ روپیہ نہیں دبایا، کچھ بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہلکی پھلکی بات سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، ایک بندے کے پیر پہ پیر آ گیا، بندہ سویا ہوا تھا، اس نے فوری طور پہ کہا اندھے ہو؟ ٹکر اچانک ہو موٹر سائیکل کی تو کیا کہتے ہیں؟ انا ہوئے ہیں، یہی ہے نا ہمارا محاورہ۔ تو اس نے کہا اندھے ہو؟ تو اب دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ کہے اچھا تو مینوں انا آکھیا ہے، یا تو یہ مسئلہ ہے، فوری طور پہ آپ کو بچھیڑ دیا کسی نے، بات خراب ہو گئی، یا اس کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ مسکرا کے گزر جائیں، اسی وقت ہی ساری آگ بجھ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں، ولی ہیں، صوفی ہیں، درویش ہیں، کامل ہیں، اس نے بندے نے کہہ دیا آپ اندھے ہیں، تو آپ نہ ہنس پڑے، کم ویسے اوکھا ہی جی انجسنا، ویسے مشکل بات ہے، یعنی کوئی آپ کو اندھا کہے اور آپ جواب میں، یہ کام مشکل ہے، ہنس پڑے، اور بڑا ہی پیارا ہنس کے کہنے لگے نہیں نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو قریب دو چار لوگ تھے نا، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، وہ جو دائیں بائیں دو تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لی، فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس گستاخ نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا۔ جناب کہا ہے؟ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ نے کہا حضور بات تو آپ سے ہی کر رہا تھا پر اندھا کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں نہیں مجھے نہیں اندھا کہا، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، بابا جی نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، ساری دنیا جیتنے نکلی ہے، کسی نے تو پیچھے رہنا ہے کہ نہیں؟ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، اوے جتن دا مل کوڈی پیندہ ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی بندہ کہے ٹھیک ہے جناب میں میرا گیئر پچھلا ہے، ریورس ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں، 2 قدم ہٹ رہا ہوں۔ محبت کا لہجہ زندگی میں، ہمارے نا لہجوں میں تلخی ہے، ترش روئی، 2 ہی بندے ٹھیک ہیں بس، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو صحیح ہاتھ باندھ کے میری جی میں جی ملائے پیچھے چلے وہ ٹھیک ہے، تیسرے کو تو ہم ٹھیک ماننے کو تیار ہی نہیں کسی صورت، حالانکہ یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا ساری دنیا غلط ہو جائے، لیکن ہمارا مزاج ہے، ہر محکمہ دوسرے محکمے کو برا کہتا ہے، شہروں کی کہاوتیں بنا لی ہیں، اچھا تو ہوا جو لاہور کا رہنے والا، اچھا تو گجرانوالہ کا جو ہوا، اچھا تو بلکہ میں ایک جگہ پہ چلا گیا تو کھانا کچھ بعضوں کا نہیں گھروں میں ٹھیک پکتا، ان کا بھی کچھ تھوڑا سا وہ ٹھیک ہی پکا ہوگا، ہماری طبیعت کا نہیں تھا، کچھ لوگ نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں، کچھ علاقوں میں نمک ہر جگہ، ہمارے ہاں جو گورا زیادہ ہو اسے زیادہ سونا کہا جاتا ہے، افریقہ میں جتنا زیادہ کالا ہو اتنا زیادہ سونا ہوتا ہے، تو اپنے اپنے علاقائی، تو وہ کھانا انہوں نے کچھ تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ سے بنایا تھا، بہت اچھا تھا، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، لیکن وہ مجھے کہتے کھاؤ جی، میں نے کہا جی کھا لیا طلب کے مطابق، پھر کہنے لگے گجران والے دے بندے تے کھاندے ہی بڑا نے،
کھاؤ. میں نے ان سے کہا آپ تنقید نہ کریں، اور جتنی میری طبیعت تھی، مسجد میں اونچا نہیں ہنستے جی، منع ہے، مسکرا سکتے ہیں آپ. وہ کھاؤ جی. میں نے کہا یار آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، میری طبیعت کے مطابق ہے، میں نے کھا لیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگے گجراں دے بندے دے کھاندی بڑا نہیں. میں نے کہا باقی کون سا بھوکا رہتے ہیں، ساری دنیا ہی کھاتی ہے، یہ الزام لگانے کی کیا ضرورت. وہ تیسری دفعہ پھر آ گئے، کہنے لگے جی کھاؤ جی، گجراں دے بندے دے کھاندے بڑا نے. میں کہا اور آپ پھر کاننے چ گل سن. میرے قریب آیا، میں نے کہا تو نے 3 دفعہ تنقید کی ہے، ناراض نہ ہونا، ایک جواب میں بھی دے لوں. دے لو. میں کہا سانو کھانا بھی آندا ہے تے پکانا بھی آندا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. تو ہماری طبیعت کے مطابق پکا تو کھا لیتے ہیں، انہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنایا. اور اس فلسفے کو سمجھ کہ ہر شخص کا ٹیسٹ اپنے علاقے کے حساب سے ہوتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے 2-4 کہاوتیں کبھی کسی شہر کے بارے میں، کبھی ایسا نہ کریں. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو سرحدوں کی قید ہی کوئی نہیں. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. ہم نے تو اپنی طبیعت اس طرح کی بنانی چاہیے کہ لہجے میں پیار ہو، محبت ہو، وارفتگی ہو. اور یہ تقاضا دین کا ہے. صحابہ کرام نے ایک جگہ پہ پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کیے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ پیسے جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. عرض کی حضور یہ نذرانہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نذرانہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں اخراجات بہت ہیں، 9 ازواج مطہرات گھر میں ہیں، شہزادیاں ہیں، ان کی اولادیں، مہمان بڑی کثرت سے آتے ہیں اور ظاہری وسائل تھوڑے ہیں. تو حضور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہر مہینے یہ نذرانہ پیش کریں گے. صحابہ بڑے خلوص سے وہ لے کے آئے اور ساتھ بڑے درد سے عرض کی حضور آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ ہی کیا ہے. یا رسول اللہ بڑی تبلیغ کی، بڑی توجہ فرمائی، بڑا کرم فرمایا، آپ نے بڑا کچھ ہی کیا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے. صحابہ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قریبی ہیں نا ان سے پیار کرتے رہنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہو. دیکھو حضور کے اصحاب اور اولاد، ان کی محبت ایمان ہے. کبھی کسی جگہ پہ دیکھنا بڑی بات کی حضور نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، بڑی. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہوگی کہ محبوب فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، مالک تو ہی سے بدلہ عطا فرما. اتنا بڑا آدمی، ہمارے دل میں کتنی کو عقیدت ہونی چاہیے. اور حضرت عمر، حضور نے رب سے مانگ کے لیا جناب عمر، حضور نے مانگ کے لیا ہے، اور محبوب فرمانے لگے یہ میرا عثمان ہے، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور یہ علی ہیں. فرمایا دنیا اور آخرت میں میرے بھائی کا نام علی ہے. دوستو اب یہ کیوں حضور نے فضائل بیان کی؟ ہمارے دلوں میں محبت بیٹھے. ہم نے نا ہر چیز کو ایک ایونٹ کے طور پر، ایک دن کے طور پر منانا شروع کر دیا. محرم شریف آیا، دن مناؤ دن. ہمارے صدر وزیر اعظم صاحب بیان دیں گے محرم پہ بیان. بھئی آپ اپنا بیان اپنے پاس رکھیں، آپ کے بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ عام جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا لہجہ یہ ہے کہ وہ مجھے کہا تھا دوست نے، فلانے نے کہا تھا، میں نے دیا 5000 محفل میں، میرا بھی حصہ ہے. کئی دفعہ بڑا دل دکھتا ہے. محرم کی نیاز پکاتے ہیں لیکن غریب لوگ پیسے ڈال کے، تگڑے بندے تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، وہ تو میلاد کی محفل میں بھی نہیں آتے. ان کی گاڑیاں اس وقت خراب نہیں ہوتی جب سیاستدانوں کا جلسہ ہوتا ہے، پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو جائے، مسئلہ کوئی نہیں. ہماری خاص عقیدت حضور کی اولاد سے ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں جذبات ہونے چاہیے.
حسنین کریمین کا پیار ہونا چاہیے۔ اور سنگیو سنو، ہر شخص کا ذکر کرتے بندہ روتا نہیں، لیکن کبھی اپنی بیٹی دور پردیس میں رہتی ہو تو نام لے کے بندہ رو پڑتا ہے۔ سب کے تذکروں پہ رونا نہیں آتا، کوئی اپنا ہی ملے تو دل کر دے نا ان سامنے ہوئے تے درد پرانے چھیڑا۔ جب کوئی اپنا مل جاتا ہے نا پھر ہی تو بندے کا، یعنی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جذبات امڈ آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور یہ امام حسنین کریمین کی حیات ظاہرہ میں بات کی حضرت ابو ہریرہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتا ہے، خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، نام ہی آئے ان کا۔ کیوں کہ جذباتی رشتہ ہے حضور کی اولاد کے ساتھ۔ میں وہ تذکرہ کرتا ہوں تو میری طبیعت میں وہ بات پیدا ہو جاتی، جذباتیت ہے، شوق ہے۔ کم از کم اتنا ہی ہو کہ ہم نہ ان تذکروں کو سننے سنانے میں ہی بڑے باادب ہو جائیں، ہمارا خاص خلوص کا تعلق ہو جائے، لہجوں میں خاص پیار۔ میں اپنی والدہ صاحبہ کو بڑی دلیلیں دیتا تھا کہ اماں جی بغیر وضو تو بھی ختم والا لنگر پک جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے بغیر وضو کے۔ میں نے پوچھا ہے مفتی صاحب سے، میں ان سے کہتا تھا کہ اماں جی یہ ٹوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جاتا ہے، اتنی پابندیاں نہ آپ لگایا کریں، یہ سب ٹھیک ہے۔ تو میری والدہ پرانے زمانے کے لوگ تھے نا، سادے لوگ تھے، تو اماں جی کہا کرتی تھی تو مسئلے کول رکھنا اپنے، یہ حسنین کریمین کا لنگر ہے، یہ 11ویں کا لنگر ہے، یہ میلاد کا لنگر ہے۔ تو خاص الفت یہ جب سے ہم تصویروں میں آ گئے ہیں، جب سے ہم ویڈیو میں آ گئے ہیں، تب تو میرے بھائی پوسٹیں چلتی، اب تو پوسٹیں ہم کرتے ہیں، فلانا موقع آ گیا، میں نے بھی پوسٹ کی تھی، اور وہ پوسٹیں زیادہ تر دوسروں کے لیے ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، خود تو سمجھنا چاہتے نہیں۔ تو خاص شوق حضور کی اولاد کا، خاص پیار، یعنی اس میں نا تھوڑی سی بندے کے دل میں جذبہ ہو، خلوص ہو۔ دیکھو بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ویسے ہی صدیق ہیں، وہ تو عام بھی بات کریں تو ان کی بات تصدیق والی ہے، لیکن اگر حضرت ابو بکر صدیق کوئی بات قسم اٹھا کے کریں تو اپنا بھائی، اپنا بیٹا، اپنے عزیز، اپنے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، پر حضرت صدیق اکبر قسم اٹھا کے فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنے سارے رشتوں سے رسول پاک کے رشتے زیادہ پیارے ہیں، مجھے حضور کے رشتے زیادہ عزیز ہیں اپنے ہر رشتے سے۔ تو ان سے پیار کرنا، ان کے لیے دل میں شوق رکھنا، ان کا تذکرہ، اب تو نئے سے نیا نام رکھا جاتا ہے، لیکن آپ کسی 60-70 سال کے بزرگ سے پوچھیں گے نا پرانے بزرگوں سے نام کیا ہے، وہ کہیں گے غلام حسن۔ نام کیا ہے؟ غلام حسین۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں پیدا ہوا تھا تو میرے دادا جی کا شوق تھا کہ پتر کا نام غلام حسین رکھنا ہے، یعنی دادے کا خیال تھا کہ اسے پیدا ہوتے ہی حسین کا غلام بنانا ہے، اسے پیدا ہوتے ہی حسن کا غلام بنانا ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں تو ڈاکٹروں کی، پروفیسروں کی، تو ایک تو اہل بیت سے پیار کریں، دوسری بات جس سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے بندہ اس کے طریقے پہ بھی چلتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بس اب تو جی بات ویسے ہی ختم ہونے کو آئی، ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کا سارا سلسلہ، یہ مشینیں تھوڑا بہت تو ادھر ادھر ہو ہی جاتی ہیں، مشینیں جو ہوئی، تو آپ توجہ کریں میری بات پر۔ طریقہ جو ہوتا ہے نا، طریقہ، آپ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو طریقہ آپ دیکھ لیں، جو جس شیخ سے محبت کرتا ہے اس کی طرح کی ٹوپی پہننی شروع کر دیتا ہے، اس طرح کا، اس سٹائل کا امامہ باندھتا ہے، پیار جو ہو گیا ہے، لوگ کسی کی نقل محبت جو ہو گئی۔ اہل بیت نبوت کا تذکرہ تو ہمیں اتنا زیادہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اہل بیت کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے۔ 2-3 باتیں جلدی سے سنیں۔ ایک تو اہل بیت نبوت کا طریقہ عبادت ہے، عبادت، مصلی، تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں، گھر کے اندر نہیں۔ بچوں کو نمازی بنانا ہو تو بچوں کے سامنے نماز کی تقریر نہیں کرنی چاہیے، بچوں کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے۔
بندہ مصلی بچھا لے تو 2.5-3 سال کا بچہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ امام حسن اور حسین نے اپنی اماں کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور نماز سیدہ فاطمہ کس طرح پڑھتی کہ سارا دن کام کرتی، سارا دن۔ کوئی غریب آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، ہیں پھر بھی ساری، جو بھی آپ کسی سے مل لیں گے تو دکھی ملیں گے آپ کو، میری بیٹی تکلیف میں ہے، بہن تکلیف میں ہے، بیوی تکلیف میں ہے، دکھ ہی دکھ ہر طرف، لیکن کوئی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں۔ سیدہ فاطمہ کے پڑ جاتے تھے، سارا دن چکی پیس کے، آٹا بنا کے، گوند کے روٹیاں پکانا، گھر میں لیپا پوتی کرنا، قربان جائیں اتنی تھکاوٹ والا کام۔ لیکن امام حسن کہتے ہیں دنیا سو جاتی تھی، میری اماں مصلی بچھا لیتی تھی۔ پھر انہوں نے ماں سے عبادت سیکھی، پھر انہوں نے رج کے عبادت کی اللہ کی۔ یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے نا، ڈاکٹروں نے مراقبہ بتاتے ہیں، سو جاؤ، آنکھیں بند کر لو، فلاں کرو، یہ باہر آ سکتے ہیں اگر سجدے لمبے ہو جائیں تو۔ دعائیں، میں ایک دفعہ بیٹھا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو وہ کسی مریض سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بابا جی تساں گلاں دل وچ رکھیاں نے، کڈ چھڑو تے ٹینشناں دور ہو جان۔ تو بابا جی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تمہیں پتہ نہیں نا، کچھ گلاں کسے نال ہو نہیں سکدیاں۔ تو میں نے کہا مناسب تو نہیں، پر میں ایک بات کر لوں؟ کہنے لگے جی کر لیں۔ میں نے کہا واقعی کچھ دکھ ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، لیکن شریعت نے ہمیں دعا بتائی ہے۔ کیا معنی ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، کہہ دو نا کھول کے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ اور دنیا داروں سے کہنے سے تو کئی دفعہ عزت میں کمی آتی ہے، اللہ رسول سے بندہ کہہ دے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد آیا، اس نے آ کے امام حسین سے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا آپ بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے، بتائیں کیا کرنا ہے۔ امام علی مقام فرمانے لگے ایک رات کی مہلت نہیں دیتا، سویرے بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی بھائی جان آپ نے کیوں مہلت لی ہے؟ یہ عجیب سے لوگ ہیں، پتہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی ارادہ اور بننے لگا ہے۔ فیصلہ آپ کا مجھے ابھی بھی پتہ ہے جو سویرے آپ نے سنانا ہے، تو آپ ابھی کہہ دیتے کہ بیعت ہم نے کرنی نہیں، جنگ ہی ہونی ہے، تو مہلت کیوں لی؟ خدا را میری بات کو یاد رکھنا، حضرت سیدنا امام علی مقام کا یہ انداز کبھی نہ بھولنا، ذرا لفظوں کا حسن دیکھنا۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا۔ عرض کی حضور کس لیے لیا ہے؟ قربان جائیں یہ بات اگر کر سکتے ہیں تو سیدہ پاک کے لال ہی کر سکتے ہیں۔ امام حسین کی محبت دیکھو، فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ ایک رات رہ گئی ہے، سویرے جو ہونا ہے مجھے پتہ تو ہے ہی، میرا دل کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں۔ رج، ایک تو ذوق عبادت کا، دوسری بات اپنی طبیعت کے لحاظ سے سادہ، پیوند لگے کپڑے بھی پہن لینا، جہاں موقع آیا بیٹھ جانا۔ ہمارا تو یہ جو پروٹوکول ہے یہ لے بیٹھا ہے، بہنوئی صاحب آ جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ادھار کہاں سے لوں، فلانا آ جائے تو وہ بھی ناراض ہے، لو جی ہم گئے تھے کسی نے پوچھا ہی، ہم لوگوں پر بوجھ بنیں گے، تکلیف دیں گے کسی کو۔ او جی انہاں تے نا جی دناں تے بھی روٹی چنگی نہیں کھوائی، روٹی کرو نہیں لبھی، کدی کڑی والے نے کرو ہی کھانی کبھی نہیں ملی۔ او جی انہوں نے جوڑے نہیں دیے صحیح پہننے والے، تو گھر سے کبھی سوٹ نہیں ملے۔ اس طرح کی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں بڑے لوگ، کمزور کر دیا ہم نے لوگوں کو۔ سادہ زندگی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز المال میں موجود ہے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی، اللہ کے رسول رو پڑے دیکھ کے۔ لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دیکھ، قیامت کی ساری عزتیں اللہ نے تیرے لیے ہی تیار کی ہوئی۔ یہاں تھوڑی سی مشقت ہے وہ بھی ظاہری، تھوڑا سا سادہ کریں بود و باش کو، اولادوں کو سادگی سکھائیں،
ہر وقت دنیا داری کے پیچھے بھاگنے سے تو رشتے دور ہو گئے، لوگ اپنوں کا جنازہ نہیں پڑھ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ کمائی کے لیے نکلے ہوئے تھے، مجبوریوں نے روک لیا. تیسری بات، غریب پروری، کسی سے پیار کرنا، کسی کے امام حسین فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کسی غریب کی 1 منٹ کے لیے مدد کر، 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے رب زیادہ ثواب دے گا. ہمارے اب کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ڈیزائن بدل جاتا ہے. جوتے پرانے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں میں منگنی تے بھی یہی پا کے گیا سا، بیاہ تے بھی یہی پا کے جاؤں. تھوڑا سا باہر آئیں. یہ روڈ کے اوپر آپ کو زیادہ دولت نظر آتی ہے، ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھو. گرمیوں کے دن میں گزر رہا تھا ایک دفعہ تو تڑپ گیا کہ وہ بچیاں بیبیاں بیچاریاں جو یہ چاول کی فصل کے لیے کھیتوں میں اترتی ہیں، کی عقیدہ لاب لائی دیے. کبھی کبھی ان کو دیکھو، ان کے بچے جس طرح وہ واٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا، غالباً ساگر نے کہا تھا کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر. او یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. تھوڑا سا. اور آخری بات، اہل بیت نبوت کے اندر نا جذبہ جہاد ہے، شوق شہادت ہے. ہمارا پتہ آج کیا سسٹم ہے؟ یہ کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا یہ فیشن لیبل ہونے کی علامت ہے. وہ جی ویڈیو بنا کے چڑھا رہے ہیں، کس بات کی؟ کہتے ہیں جی وہ میرا بیٹا نا بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بڑا رویا ہے. یہ تو بیوقوفی ہے. یہ جہاد کرے گا بچہ؟ یہ کیسے جہاد کرے گا؟ وہ چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتا ہے جی. تو آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں پھر؟ چھپکلی دیکھ کے ڈرتا ہے تو یہ میدان میں کیسے نکلے گا؟ ہم اندر سے دروازے نہیں بند کر لیتے؟ اندر سے دروازہ کواڑ، باہر لڑائی ہو رہی ہے، ظلم ہوتا ہے تو ہونے دو پتر، تو نہ جائیں. لیکن جب مدینہ طیبہ میں امام حضرت عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہوا تھا نا، تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا دروازہ اندر سے بند کر لو، بلکہ حضرت امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے حضرت شیر خدا نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے کر کے کہا تھا پتر خبردار، کوئی عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونا پائے. ذرا خیال کرنا، یہ حضور کے صحابی ہیں. جب والد اس طرح تیاری کرائے پھر حالات کچھ اور ہوتے ہیں، پھر مزاج کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں بچوں کو تھوڑا سا نا مشقت سکھائیں، ان کو کوشش کرنا سکھائیں. ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، کر دوں کہ رہنے دوں؟ کچھ تو رشتے ہمارے منہ بولے ہوتے ہیں نا، تو جو نبی پاک کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، جن کو اللہ ماں کہے وہ پکی ماں ہے نا. لیکن حضور کی ازواج بیٹھی تھی تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے آبی آ گئے، تو حضور نے فرمایا پردہ کرو، پردہ کرو. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو حضور نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا. یہ کسے کہا؟ مہربانی کریں، مذہبی محافل میں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے نا. ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، لیکن کچھ چیزوں پر توجہ دیں. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو قابل توجہ ہوتے ہیں. ویسے بھی چٹی چادر جب پہنے تو پھر بندے کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے. جب آپ مذہب کا ہم نام لیں تو پھر ذرا لوگ زیادہ دیکھو نا. حضرت بابا بلے شاہ صاحب سے کسی نے کہا تھا حضور میں دیندار ہوں، لوگ تنقید بڑی کرتے ہیں. تو بابا صاحب کہنے لگے نہ چٹے کپڑے پاؤ نہ داغ لگن گے. تم نے کہا ہے نا کہ ہم دیندار ہیں، ممبر والے ہیں، مسلح والے ہیں، تو لوگ بات تو کریں گے. کہنے لگے چٹی چادر لا دے کڑیے تے آپ پین فقیراں دی لوئی. او چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہے نا، تے لوئی نو داغ نہ کوئی. یہاں پھر ادھر آ جا نیچے، اگر تیرا دعویٰ ہے تو پھر حضور نے فرمایا شک والی جگہ سے بچیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کا سچا پیار عطا فرمائے. آخر